الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ مل کے پڑھو: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، سبحان اللہ. مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. جس روز کوئی اور مددگار نہ ہو، سبحان اللہ، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس وقت شفاعت میری سرکار کریں گے، اس وقت شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سبحان اللہ. جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، سرکار کی باتیں در و دیوار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے.
بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی، سبحان اللہ بند آنکھیں بھی کرتی ہیں کبھی دید کسی کی، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اور دیکھو زہری صاحب نے کتنا سونا مصرع لکھا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کچھ اشک ندامت ہے اللہ اکبر، یہی آخری پونجی، اللہ کچھ اشک ندامت ہے یہی آخری پونجی، نظر آنا انہیں پیش گناہگار کریں گے، نظر آنا انہیں پیش گناہگار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بانیان کا محفل کو سجانا اور ہم کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ایکو کو بالکل ختم کر دیا جائے، صرف آواز۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے اندر اپنے بندوں کو ایک حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل محبوب آپ فرما دو، آپ فرما دو۔ اب اس کل کے اندر بھی نعت مصطفیٰ ہے۔ وہ کس طرح اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا آپ یہ کہتے ہو کہ سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، تو سورہ اخلاص کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کا اعلان کیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ آپ کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہنے لگے، فرمایا تم سورہ اخلاص پڑھو۔ تو جب اس نے پڑھنا شروع کی نا تو صرف اس نے جب کہا نا کل، آپ نے فرمایا اس کا ترجمہ سناؤ، تو اس نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ کہہ دو۔ فرمایا غور کر، خود بھی کہہ سکتا تھا میں ایک ہوں، لیکن اپنی وحدانیت کا اعلان بھی کروا رہا ہے تو سونے کی زبان سے کروا رہا ہے۔ کل میرے سونے محبوب فرما دو۔ پورا قرآن کلام اللہ ہے، لیکن آپ اندازہ کریں کہ اللہ کو سونے سے پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، کلام اس کا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے آپ کہہ دو۔ اعلیٰ حضرت نے یہاں پہ اپنے عشق کا اظہار کیا، کہتے ہیں کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، سبحان کل اللہ۔ کہہ کے بھی، جملے کی طرف غور کرو، کہتے ہیں کل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی، خدا کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ کلام میرا ہوئے تو زبان مصطفیٰ دی ہوئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں حضرت، اس لیے حضرت قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا اودے رتبے نہ کوئی تولے، اودے رتبے نہ کوئی تولے، اودی ریس کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ کون ان کے مقام کو بیان کرے، کون ان کی عظمتوں کو بیان کرے۔ یہ مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک مقام پہ تشریف فرما تھے، تو پڑھنے والے نے جب یہ مصرع پڑھا نا کہ اودی ریس کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے، تو ایک شخص نا اعتراض کرنے لگا، کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، چلو یہاں تک ٹھیک ہے ادھر رتبے نہ کوئی تولے، لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے نا پیر میرے علی شاہ صاحب کا، یہ ٹھیک نہیں ہے، جدے منہ وچوں رب بولے کلام اس کا ہے، یہ آپ بات کیا کر رہے ہیں۔ تو مفتی احمد یار خان نیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مفسر قرآن، آپ نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی، آپ نے اس مصرے کا جواب رب کے قرآن سے دیا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ اس مصرے کا جواب یعنی جدے منہ وچوں رہا، اس مصرے کا جواب آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سردیوں کی رات اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے اور آپ نے دور درخت کے قریب ایک چنگاری کو جلتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ چند دن پہلے گرمی تھی
تو ہم لوگوں نے نہ سویٹر نکالے نہ چادریں نکالی، لیکن اب چونکہ سردی کا آغاز ہوا ہے، یہ جیکٹیں بھی نکل آئی ہیں، یہ کوٹ بھی نکل آئے ہیں، تو سردیوں کے ایام تھے اور سردیوں کے اندر حضرت انسان کو حرارت کی ضرورت پڑتی ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ زوجہ کے ساتھ سردیوں کی رات جنگل سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دور دراز کے قریب ایک چنگاری کو جلتے ہوئے دیکھا، اپنی زوجہ کو کہنے لگے تم یہاں پہ ٹھہرو، میں چنگاری لے کے آتا ہوں، لکڑیوں کو جلا لیتے ہیں، رات بڑے سکون سے گزر جائے گی۔ اب دوستان محتشم موسیٰ کلیم اللہ جب چنگاری لینے کے لیے درخت کے قریب گئے نا، تو یہ سورۃ القصص کا 20واں سپارہ ہے، اللہ فرماتا ہے فلما اتاها نودی من شاطئ الواد الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، من کا مطلب ہوتا ہے سے، شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت، اللہ فرماتا ہے من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، درخت سے آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں، درخت چوں آواز آئی موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تو حضرت مفتی صاحب فرمان لگے، فرمایا غور کر جدو درخت چوں رب بول سکتا ہے مصطفیٰ دی زبان چوں نہیں بول سکتا، اگر درخت من الشجر، یہ رب کا قرآن ہے، فرمایا من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین۔ تو دوستو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا، فرمایا میں نثار تیرے کلام پر مل یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، توصیف کروں کیا ان کی بیان، خالق کی زبان ہے ان کی زبان، سبحان اللہ، توصیف کروں کیا ان کی بیان۔ تو فرمایا میرے محبوب ان کو فرما دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر میرے سے پیار کرنا چاہتے ہو نا تو فتبعونی، پہلے کام یہ کرنا پڑے گا میری غلامی کا پٹا اپنے گلے کے اندر سجانا پڑے گا۔ سبحان اللہ، فرمایا جب فتبعونی پر عمل کرو گے، آئے فرمایا پھر تمہیں کہنا نہیں پڑے گا میں بڑا پہنچا ہوا ہوں، میں ولی کامل ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا جب میرے محبوب کے ہو جاؤ گے یحببکم اللہ، فرمایا میں خود کہہ رہا ہوں میں تم سے پیار کروں گا، میں خود کہہ رہا ہوں میں تم سے محبت کروں گا۔ اور فرمایا جب میرے محبوب کے ہو جاؤ گے صرف معاملہ محبت تک محدود نہیں رہے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور پچھلیاں جتنیاں بھی کیتیاں ہونگیاں ساری معافی عطا فرما دیا۔ تب اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ اگر شان نزول حضرت انسان کے سامنے ہو تو خدا کی قسم عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے، اور الحمدللہ 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 پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو مقام یہ عطا کیا ہے۔ یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو لباس بشریت کے اندر کیوں بھیجا، بڑے سونے طریقے سے سمجھائی ہے۔ اب سننا ذرا میرے دوستو، آپ نے ایک حقائق نقل کی، پھر آپ نے بتایا کہ رب نے محبوب کو لباس بشریت کے اندر کیوں بھیجا۔ کہتے ہیں حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہنے لگی میرا بیٹا ہے، اور اس نے چھت کے اوپر جا کے اپنی دونوں ٹانگیں دیوار کی طرف کر لی ہیں، یہ سامنے آپ کو بنینا نظر آ رہا ہے، اور اسی طرف آ کے نا تو دو ٹانگیں اس نے اپنی نا گلی کی طرف، میں ماں ہوں ڈرتے قریب نہیں جاتی، کیوں؟ بچے کو نہیں پتا نیچے کتنی گہرائی ہے، بچے کو نہیں پتا گر جائے گا ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں، گر جائے گا تو جان جا سکتی ہے، میں ماں ہوں میں ڈرتے ہوئے قریب نہیں جا رہی، آپ بتائیں میں کیا کروں میرے بچے کی جان بچ جائے، میرا بچہ نقصان سے بچ جائے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا بی بی ایسا کرو کہ اپنے علاقے کے اندر جا کر نا تم ہم عمر یعنی اس کی عمر کا جو بچہ ہے نا اس کو اوپر بیچو، تو جب ہم عمر اپنی عمر والے کو دیکھے گا نا تو تجھے جاننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ جب جنس اپنے جنس والے کو دیکھے گا تو جنس کی طرف مائل ہوتی ہے، تو تیرا بچہ خود ہی اپنی لاتیں ہٹا کے تو خود اس کی طرف آ جائے گا۔ تو دوستان محتشم مولانا روم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اس بی بی نے ایسا ہی کیا، اس نے جا کے نا ہم عمر بچہ اوپر بھیجا، تو جب اس بچے نے اپنے ہم عمر بچے کو دیکھا نا تو خود ہی دوڑتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، اس کو اگر آپ کہو گے نا کسی بڑے کے ساتھ کھیلو، وہ نہیں کھیلے گا، وہ ڈرے گا، وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم عمر دوسرے علاقے کا بھی مل جائے گا، اگر دوسرے شہر کا بھی مل جائے گا تو اس سے بندہ کھیل لیتا ہے۔
دل لگا لیتا ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں ہم عمر جب بچہ اوپر اس بی بی نے بھیجا تو اس کے بیٹے نے جب اپنے ہم عمر کو دیکھا نا تو باپ کو قریب جانے کی ضرورت نہیں پڑی، بچہ خود اس بچے کے قریب آ گیا، ہڈیاں ٹوٹنے سے بچ گئی، جان جانے سے بچ گئی۔ مولانا روم فرماتے ہیں رب نے محبوب کو لباس بشریت کے اندر اس لیے بھیجا ہے، ارے اگر وہ بچہ اپنے ہم عمر کی طرف جس طرح گیا ہے اس کی جان بچ گئی ہے۔ فرمایا اللہ محبوب کو اگر لباس نورانیت کے اندر بھیجتا، کسی کی نگاہ کے اندر اتنی سخت نہیں تھی وہ مدینے والے کے نور کو دیکھتا، کیونکہ جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے اگر اڑتا حجاب تیرا۔ فرمایا اگر لباس نورانیت کے اندر جناب محمد مصطفیٰ تشریف لے کر آتے تو دوستو کسی کے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کو آنکھیں بھر کے دے سکتا۔ فرمایا لباس بشریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے بھیجا ہے، جس طرح اس بچے نے اپنے ہم جنس کو دیکھا اس کی جان بچ گئی۔ فرمایا رب نے محبوب کو لباس بشریت کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ جو بشر اس اعلیٰ بشر کے دامن کو پکڑ دے گا دنیا کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا اس لیے لباس بشریت کے اندر بھیجا ہے۔ تو دوستان محتشم میرے مصطفیٰ کی جو نسبت ہے وہ بڑی سونی کسی نے بات کی، اس نے کہا کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، وہ رسول اللہ کا در ہے، وہ رسول اللہ کی محبت ہے، وہ رسول اللہ کی اتباع ہے۔ یہ بعض احباب ایسے ہوتے ہیں جو نسبتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ دیکھو جی قرآن کے اندر آ گیا ہے وہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ قرآن وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ لیکن دوستو یاد رکھنا حضور کی نسبت کوئی عام نسبت نہیں ہے۔ حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما تھے تو ایک چودھری آ گیا، تو اس چودھری کے گاؤں کے حوالہ سے قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کو یہ خبر پہنچی تھی کہ سیلاب آیا ہوا ہے اور پورا گاؤں ہی بہہ گیا ہے، ہر شے ہی اس کے اندر بہہ گئی ہے۔ تو حضرت قبلہ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس چودھری آیا تو آپ موج کے اندر تھے، مسکرا کے کہنے لگے چودھری جی سارا پنڈ ہی روڑ گیا، تسی کنج بچ گئے ہوئے، سارا پنڈ روڑ گیا تسا کنج بچ گئے ہو۔ اب چودھری کہنے لگا اب جملہ سننا ذرا، آپ تو چلو گاؤں والے ہو نا تو کئیوں نے گائیں بھینسیں بھی رکھی ہوں گی۔ کہنے لگا شاہ جی ڈب میں بھی جانا سی لیکن ہویا کچھ اس طرح مجھ تردی پئی سی تے میرا ہاتھ مجھ دی پوچھل نوں پی گیا، مجھ تردی پئی سی انہیں مینوں بھی تار چھڑیا، مجھ تردی پئی سی، اے جملہ سنو حضرت یہ نسبت کا، مجھ تردی پئی سی تو انہیں مینوں بھی تار چھڑیا۔ اب چودھری کی جانے بلا کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے مسئلہ کیا اخذ کیا، آپ نے کہا چودھری جی بڑا مسئلہ سمجھایا جے، ہاتھ پہ جائے تے پائیں مجھ دی پوچھل نوں پہ جائے تے جے مجھ تردی ہوئے تے پچھلا تار چھڑ دیئے، تے فرمایا جے مجھ دی پوچھل نوں ہاتھ پہ جائے تے مجھ تردی ہوئے تے پچھلا تر جاندہ وے، تے فرمایا جن جن کا ہاتھ مدینے والے کے دامن پہ آ گیا ہے، فرمایا دنیا والوں نے دیکھا ہے ان کے چلنے بتایا ہے، کوئی عام نہیں جا رہا محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، کیونکہ یہ مصطفیٰ کی جو نسبت ہے۔ حضرت قبلہ واصف علی واصف نے بڑی سونی بات لکھی ہے، آپ کہتے ہیں حضور کے پاس جائیں نا تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، اللہ کے پاس جائیں تو وہ اپنے محبوب کا تعارف کرواتے ہیں۔ تو فرمایا خلاصہ یہ ہوا کہ مدینے سے آواز اٹھتی ہے لا الہ الا اللہ، عرش سے آواز آتی ہے محمد الرسول اللہ، یہ پیار ہے۔ تو دوستو حضور یہ رسول اللہ کی محبت کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ اپنے آقا کے لیے بیٹھے ہیں، اور میں تو یہاں پہ کہنا چاہوں گا اپنے آقا سے اس طرح پیار کرو جس طرح صدیق اکبر نے کیا، جس طرح صدیق پاک، یہ کیسا پیار تھا۔ حضرت مولانا روم نے بڑی سونی بات لکھی، آپ بڑا لطف لوگے ہیں، کہتے ہیں وقت کے بادشاہ نے نا مجنو کو بلایا اور بلا کے نا تانا دے کے کہنے لگا اوے تو نے لیلا کے اندر کیا دیکھ لیا ہے، صبح و شام اسی کا خیال رہتا ہے، اسی کی محبت کے اندر تو نے کیا دیکھ لیا ہے، جاؤ لیلا کو میرے محل کے اندر حاضر کیا جائے، میں بھی تو دیکھوں اس کا حسن کتنا ہے، اس کا جمال کتنا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ کے محل کے اندر جب لیلا کو لایا گیا نا تو بادشاہ نے نا مجنو کو تانا دیتے ہوئے کہا، کہتا ہے اس کے اوپر تو مرتا ہے،
اس کے حسن پہ برتا ہے. اس سے زیادہ تو حسین اور بھی شہر کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے حسن کے اندر تو نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے, اس کے جمال پہ فنا کر دیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اسے اور بھی اور زیادہ خوبصورت ہے. ہائے ہائے. کہتے ہیں مجنو کہنے لگا بادشاہ لیلا کو اپنی نگاہ سے نہ دیکھ, میری نگاہ سے دیکھ. اپنی نگاہ سے نہ دیکھ, میری نگاہ سے دیکھ, تجھے پتا چلے لیلا کیا ہے. حضرت مولانا روح فرماتے ہیں جس طرح لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنو کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے, مدینے والے کو دیکھنے کے لیے صدیق کی نگاہوں کا ہونا ضروری ہے. صدیق کی نگاہوں سے دیکھو گے تو پھر مدینے والے کی شان کو تول کے بیان نہیں کرو گے, بلکہ یہی کہو گے سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, جس کے طلبوں کا دوبن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی, جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبی, ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. انبیاء سے عرض کیوں کروں مالکو, کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. غم زدوں کو رضا مستدیجے کے ہے, غم زدوں کا سہارا ہمارا نبی. قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اگر صدیق اکبر کا فیضان حاصل ہو تو پھر جناب محمد مصطفیٰ کی شان کو بندہ تول کے بیان نہیں کرتا, بلکہ احمد رضا جیسا کہتا ہے زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مکاں تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہمائے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرشتے خدم, رسول حشم, تمام اقم, غلام کرم, وجود و عدم, حدوث و قدم, جہاں میں آیا تمہارے لیے. کلیم و نجی, مسیح و صفی, خلیل و رضی, رسول و بلی, عتیق و وسیع, غنی و علی, ثنا کی زباں تمہارے لیے. وسالت کل, امامت کل, سیادت کل, عمارت کل, حکومت کل, ولایت کل, خدا کے یہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دھمک, تمہاری جھلک, تمہاری مہک, زمین و فلک, نساک و سبق, نسی کا نشان تمہارے لیے. وہ کن سے رہا یہ نور فشاں, وہ کن سے آیا یہ بزم فقا, یہ ہر تن و جاں, یہ باغ و جنا, یہ سارا سما تمہارے لیے. ظہور نہا, قیام جہاں, رکوع مہا, سجود شہاں, نیاز یہاں, نماز وہاں, یہ کس کے لیے یا رسول اللہ تمہارے لیے. یہ شمس و قمر, یہ شام و سحر, یہ بحر و بر, یہ شمس و قمر, یہ تاج و سفر, یہ تاج و قمر, یہ حکم روا تمہارے لیے. صحابہ کرم روانہ کیے کہ آپ نہ ہم زمانہ پیے, جو رکھتے تھے ہم وہ چاکسیے. یہ ستر بدا تمہارے جملے دیکھو, جناب میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں بپن, بپن میں دلہن, سزائے مہن تے ایسے مینن. یہ امن و امان تمہارے لیے. اگر صدیق سے پیار ہو تو پھر بندہ مصطفیٰ کی شان تول کے بیان نہیں کرتا, بلکہ ظہوری صاحب کی طرح کہتا ہے دنیا تے کسے بھی شے دا سایہ نہ ہوندا, یہ رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. یہ جن لوگوں کی عقلیں محدود ہیں یہ کیا جانے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام کتنا عطا کیا ہے. اور یہ گزشتہ دنوں آپ نے سنا ہوگا, یہ فرانس کے اندر جناب محمد مصطفیٰ کے خاکے شائع کیے گئے. یہ ایک جملہ یہ نہ سمجھنا میں جذبات کے اندر کہہ رہا ہوں, بلکہ اس کا حقیقت کے ساتھ تعلق ہے. آپ گوگل کے اوپر جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں. آج بھی 60% حرامی اولادیں اگر پیدا ہوتی ہیں تو فرانس کے اندر ہوتی ہیں. اللہ اکبر. میں کہا اگر آپ حلالی ہوتے تو کبھی رسول اللہ کے بارے میں کبھی ایسا معاملہ نہ کرتے. اندر گند ہو تو پھر گند ہی نکلتا ہے, اللہ اکبر. اندر پاک ہو تو پھر بندہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے. مولانا روم نے لکھا مثنوی کے اندر, آپ فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک دن ابو جہل رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہتا ہے محمد عربی پورے بنو ہاشم کے اندر میں نے آپ سے زیادہ بدصورت نہیں دیکھا, نعوذ باللہ. تو رسول اللہ نے کیا کہا اس کے جواب میں؟ آقا پاک نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا تو نے ٹھیک کہا ہے.
پھر جناب حضرت صدیق اکبر کو جب یہ پتا چلا کہ رسول اللہ کی بے ادبی کی گئی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آئے، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے تو بکواس کی ہے، یا رسول اللہ ہمارا ایمان یہ ہے آپ تو حسن کے بے مثال آفتاب ہے، آپ جیسا نہ مشرق نے دیکھا ہے، نہ مغرب نے دیکھا ہے، نہ شمال نے دیکھا ہے، نہ جنوب۔ تبھی احمد رضا نے کہا ارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جب رسول اللہ کے حسن کا تذکرہ کیا کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ کی پھول خار سے دور ہے، یہ کی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر بھی جاؤ گے مصطفیٰ سے حسین نظر نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کہتے ہیں تو دوستان محتشم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رسول اللہ کے نبوت کے اشارے کو سمجھ نہیں سکے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو جہل نے بکواس کی، آپ نے اس کے جواب میں بھی یہ کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے۔ صدیق اکبر نے اپنے پیار کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ نے اس کے مقابلے کے اندر بھی یہ کہا کہ صدیق تو نے ٹھیک کہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ معاملہ سمجھ کے اندر نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے غلاموں میں وہ آئینہ ہوں جو دست قدرت نے خود صاف کیا ہے، آنے والا مجھے نہیں دیکھتا، در حقیقت اس آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ابو جہل نے آ کے اپنی غلاظت کو دیکھا، ابو جہل نے آ کے اس آئینے میں اپنی بدصورتی کو دیکھا، اسی کو بیان کیا۔ صدیق نے آ کے اپنی خوبصورتی کو بیان کیا، صدیق نے آ کے اپنے آپ کو دیکھ کے اپنے حسن ایمان کا اظہار کیا۔ تو دوستو پتہ یہ چلا انگر ادر گند ہو تو پھر بندہ حضور کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اگر اندر پاک ہو تو پھر بندہ مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے یہ مغرب والے کیوں سڑتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ مغرب والے کیوں تڑپتے ہیں، صرف وجہ یہ ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ، ان کو یہی مروڑ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے آقا جیسا نہ آیا ہے نہ ہے نہ ہوگا۔ ہم یہ بات آخری سانس تک بیان کریں گے، ہر لمحے تک بیان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ عرب شریف دے سونے چن ورگا پیدا کوئی صاحب جمال نہیں ہو سکتا، بلکہ سارے زمانے دے شاعرہ دا ایڈا سونا خیال نہیں ہو سکتا، سونے دا ثانی اس جہان اندر کوئی مائی دا لال نہیں ہو سکتا۔ وہ حامد سونے دی مثال دے ایک پاسے پیدا دوسرا بلال نہیں ہو سکتا، میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ تو دوستان محتشم اپنے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ سے خوب پیار کرو، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہر لمحہ کرو ہے تاکہ پتہ چلے ان مغرب والوں کو نبی کے چاہنے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ یاد رکھنا ان لوگوں کو ہماری نمازوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ ہمارے جلسے جلوسوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، صرف ٹینشن اسی بات سے ہے۔ صرف میں آخری بات کرنے لگا ہوں کیونکہ میں نے جتنا ٹائم دیا تھا وہ قریب ہونے کو آگے، صرف آخری بات میں کرنے لگا ہوں۔ دوستان محتشم صرف ان کو ٹینشن یہ ہے کہ یہ جو اپنے نبی سے والہانہ پیار کرتے ہیں نا، یہ اس محبت کو ختم کیا جائے۔ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ یہ فاقہ کش ڈرتا نہیں موت سے ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ روح محمدی، یہ جو حضور کی محبت ہے، اس کو نکالا جائے ہے۔ میرے دوستو یہ محبت تو وہ نکالتا نا اگر یہ محبت کسی دکان سے ملتی یا کسی فیکٹری سے ملتی۔ یہ محبت خالق کے کائنات نے عطا کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے اللہ سنتا سب کی ہے لیکن محبوب کی محبت کسی کسی کو عطا کرتا ہے۔ تو دوستو یہ جذبات ٹھنڈے نہیں ہو سکتے، یہ زمینیں ختم ہو سکتی ہیں، یہ آسمان ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو رسول اللہ کا پیار ہے، جو رسول اللہ کی محبت ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ کل تک پروگرام کرتا ہے جاوید چودھری، ایکسپریس نیوز کے اوپر، شاید آپ نے دیکھا ہو، بڑا مشہور صحافی ہے۔ وہ کہتا ہے میں انگلینڈ کے اندر گیا تو میں نے ایک صحافی کو دیکھا، وہ یہودی تھا اور اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا تھا، یہودی اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے پوچھا تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی ہے کہ تو اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا شروع کر دیا؟ آپ لوگ تو اسلام کے مخالفین کے اندر شمار کیے جاتے ہو۔ اس نے کہا صرف ایک مسئلہ سمجھنے کے لیے میں اسلام کے اوپر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ اس نے کہا وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو آپ کے مسلم ممالک سے جو جوان یہ یورپ ممالک کے اندر آتے ہیں، جو گندے کرتوت کلبوں کے اندر جا کے ہم کرتے ہیں یہ بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ لیکن جب بات
آپ کے رسول کی عزت کی آتی ہے. جو جذبات ایک داڑھی والے کے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کے جذبات ان لوگوں کے ہوتے ہیں یہ جو ہمارے ساتھ ہی کلبوں کے اندر ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ چلو داڑھی والا مسجد کے اندر بھی جاتا ہے, قرآن بھی پڑھتا ہے, لیکن ان کے اندر یہ جو جذبات بڑھ اٹھتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیسے آ گئے ہیں؟ ہائے ہائے. جوید چودھری کہتا ہے ایک دم ہی نا میرے ذہن کے اندر ایک جملہ آیا, میں نے وہی کہہ دیا. اور میں کہا یار مسلمانوں کے گھر کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے کان کے اندر اذان دے کے کہہ دیا جاتا ہے پترا مرنا بھی ان کی غلامی کے اندر ہے, جینا بھی ان کی غلامی کے اندر ہے. تو دوستو بس اپنے آقا کے غلام بن کے رہنا. خدا کی قسم یہ غلامی قبر کے اندر بھی کام آئے گی, حشر کے اندر بھی کام آئے گی, کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں نے ولی صاحب کو کہا تھا کہ میرا یہ معاملات ہیں, کیونکہ مسلسل رات کو بھی میں گجرات تھا, 3 بیانات تھے, آج بھی 4-5 بیانات ہیں. کیونکہ ہم کسی کو اگر اپنی مجبوری جتنی مرضی بیان کریں نا وہ کہتا ہے علامہ صاحب آنا ضرور ہے, آنا. تو ولی صاحب سے میرا پیار بڑا ہے, محبت بہت ہے, تو میں آیا. اللہ تعالیٰ میرا آنا بھی قبول فرمائے, آپ جتنے احباب آئے اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.